الدعاء هو العبادہ، دعا ایک طرح کی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ وسائل، ہر وہ راستہ اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا، اپنے اچھائیوں میں، اپنے برائیوں میں، اپنے بھلائیوں میں، خوشحالی میں ہے یا پریشانی میں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں پکارنا ہے، ایسی ہستی کو پکارنا ہے جو ہر کام کر سکتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جب انہوں نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہوں جو دعا سکھلائی وہ دعا کون سی تھی؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا جس پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، جس چیز کے ذریعے سے، جس طریقے سے، جو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، وہ ایک طرح کی عبادت ہے۔ اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے سب سے خوبصورت تعلق دعا ہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے قوم کو دعوت دیے، جب انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی، لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور بہت دنوں تک دعوت دی، جب لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا، وہ دعوت دیتے دیتے وہ ناکام ہو گئے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرنے لگے، لوگوں نے قبول نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ اس بستی کو چھوڑ کر، اپنے قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ آئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کشتی سوار کے لیے تیار تھی، حضرت یونس علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے۔ جب سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے تو ایک طوفان نے آ کر انہیں گھیر لیا اور لوگوں نے جب قرآن اندازی کی، لوگوں نے سوچا کہ ہم میں سے کسی کو یہ اس کشتی سے اترنا پڑے گا، اس کشتی سے پھینک دینا پڑے گا، یہاں سے کود جانا پڑے گا، تبھی ہمارا چھٹکارا ہے۔ جب انہوں نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کیے، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، انہوں نے 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے سے ایک مچھلی تیار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا تھا کہ انہیں صحیح سالم ہی نگلنا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو وہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو مچھلی والے نبی کو، یاد کرو حضرت یونس علیہ السلام کو، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے یہ سوچا تھا، انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم انہیں نہیں پکڑ سکیں گے۔ اچانک حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، انہوں نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے فنادى فی الظلمات، انہوں نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا تھا۔ سمندر کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، انہوں نے اپنے رب کو 3 اندھیروں میں پکارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غموں سے نجات دے دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو غموں سے نجات دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ اگر آپ سے ناراض ہے، آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ایک طرح کی عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے رب سے مانگنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تاریکیوں میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور اسے غموں سے نجات دی۔ مومن کے لیے، مومن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے میرے نبی، آپ سے اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیں دعا کرنے والے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، میری باتوں کو مانے، یہی ان کے کامیاب ہونے کا باعث بنے گا۔